ابو حنیفہ، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ عام طور پر اس پر سوال ہی کیا جاتا ہے کہ امام نعمان بن ثابت کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ۔ کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے امام حنیفہ سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب کو جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ پوچھا، ایک آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، ایک عورت 4 خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی کنیت میرے نام کے ساتھ لگا دیں تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں آپ کی طرح۔ تو امام صاحب کی بیٹی نے کہا ان 4 عورتوں سے کہ تم اپنا اپنا دودھ نکال کے لاؤ۔ وہ تھوڑا تھوڑا دودھ نکالا، کہا اب اس ایک پیالے میں اس کو ڈالو، ایک میں ڈالا، کہا اس کو الگ الگ کرو، کہا جی نہیں کر سکتی۔ کہا بالکل اسی طرح اگر دیکھو ایک خامد ہو اور اس کی 4 بیویاں ہوں تو بچے الگ الگ ہوتے ہیں، اور تم کہتے ہو جی بیوی ایک و خامد 4 ہو، تو 4 خامد ایک بیوی میں ہوں گے تو جب بچہ ہوگا تو وہ کس کا ہوگا؟ جس طرح تم دودھ الگ الگ نہیں کر سکتی تو اس طرح ہر خامد کا جو پانی ہے وہ الگ الگ کیسے کریں گے؟ تو جواب ان کو سمجھ آ گیا، تو اس کے بعد سے کنیت رکھ دی گئی ابو حنیفہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال وہ کرتا ہے کہ جس کو تاریخ کا علم بھی نہیں ہے اور اس کو عربی کا علم بھی نہیں ہے، یہ سارا پروپیگنڈا وہ کر رہا ہے۔ تاریخ کا علم کیوں نہیں ہے کہ حضرت امام نعمان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ ہی کوئی ان کی بیٹی تھی۔ جب بیٹی تھی نہیں تو واقعہ کہاں سے پیش آ گیا؟ پہلے خود واقعہ گھڑا، پھر اس کے لیے اور لڑکی کا نام وضع کیا، پھر امام حنیفہ کی کنیت بنا دی۔ یہ کیوں سارا کچھ کیا؟ یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ حنفی مذہب وہ ہے جس کی نسبت کسی مرد کی طرف نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف ہے، یہ زنانہ ٹائپ مذہب ہے۔ صرف یہ بات بتانے کے لیے کتنا لمبا چوڑا جھوٹا واقعہ بیان کی۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حنفی مذہب کی نسبت تو عورت کی طرف ہے، حنیفہ ان کی بیٹی تھی اس کی طرف ہے، تو دیکھو کیسا زنانہ مذہب ہے۔ میں نے کہا کیسا زنانہ مذہب ہے کہ جس کو ماننے والے امت کے 80% مرد بھی ہیں؟ بتاؤ یہ کیسا زنانہ مذہب ہے کہ امت کا سب سے پہلا چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف اسی امت کا اسی مذہب والا ہے؟ یہ کیسا زنانہ مذہب ہے بتاؤ؟ دنیا میں جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں ان میں 80% حکمرانی کرنے والے حنفی تھے، یہ کیسا زنانہ مذہب ہے؟ تمہیں تو یہ بات کہتے شرم آنی چاہیے تھی۔ تو ایک صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ حنفی مذہب کی نسبت عورت کی طرف ہے ایک جھوٹا قصہ گھڑ لیا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے کمزور دلیل بنائی پھر اس دلیل کو توڑا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا مذہب کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رفع الیدین نہیں کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب جو لوگ رکوع جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کرتے ہیں، یہ میں شواف حنابلہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حنفی کہتے ہیں کہ جب صحابہ مسلمان ہوئے پہلے حالت کفر میں یہ چونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، بتوں کی عبادت منع ہو گئی، لیکن دل میں بتوں کی محبت تھی وہ نکل نہیں رہی تھی، تو یہ اپنی بغل کے نیچے بت لے کر آتے نماز کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں رفع یدین کرو، تو انہوں نے رفع یدین کیا، اب بت گر گئے۔ اب کیا ہوا؟ جی بت گرتے تھے اس لیے لاتے تھے، تو حنفی کہتے ہیں کہ اپنی بغلوں کے اندر بت لے کر آتے تھے اور ان کو حکم تھا کہ آپ نہ رفع یدین کرو شروع میں، اور جب بعد میں وہ عادی ہو گئے بت نہ لانے کے، دل سے بتوں کی محبت اتر گئی، تو اللہ پاک نے رکوع و رفع یدین ختم کرا دیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حنفی۔ اب یہ دلیل کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے اس کو توڑنا بہت آسان تھا۔ کہتے ہیں لو حنفیوں کی عجیب دلیل ہے کہ شروع میں بت ہوتے تھے بغل میں، اس رفع الیدین شروع میں بھی ہوتا تھا، رکوع میں بھی ہوتا تھا، اٹھتے وقت بھی ہوتا تھا، اور جب بتوں کی محبت دل سے گزر گئی، اسلام پہ پکے ہو گئے، تو رکوع و رفع الیدین اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب اس کو توڑنا دیکھو کتنا آسان ہے۔
آپ کا ذہن اس دلیل کو قبول کر رہا ہے؟ بھئی ہمارا ذہن اس دلیل کو قبول ہی نہیں کر رہا، اور آپ نے توڑنا ہے اس کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی آتا اور شروع کا رفع الیدین کرتا تو بت تو گر جاتے، اب رکوع و رفع الیدین کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ حنفیوں نے ایک من گھڑت حدیث بیان کی ہے، یہ جھوٹی حدیث بیان کی ہے کہ شروع میں بت ہوتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں بت لانے چھوڑ دیے تو رفع الیدین ختم ہو گیا۔ اور بھئی بت تو شروع کی رفع الیدین سے ختم ہو جاتا تھا، کہ میں ان کی تقریر سنا رہا ہوں کہ رفع الیدین شروع والا کیا، بت تو گر گئے، رکوع والے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حنفیوں کی موضوع اور من گھڑت دلیل ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے دلیل کب بیان کی ہے؟ یہ دلیل کس نے لکھی ہے؟ ہمارے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے دلیل گھڑی، پھر وہ دلیل ہماری طرف منسوب کی، پھر دلیل کو توڑا، اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ کبھی اس کا جواب کیا ہے؟ ہماری دلیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ حنفی مذہب عورتوں کی طرف منسوب ہے، اس کے لیے پہلے امام حنیفہ کی بیٹی ثابت کی، پھر ایک جھوٹا قصہ گڑھا، اور پھر بعد میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ حنفی مذہب عورتوں کی طرف منسوب ہے۔ کیسا مذہب؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، الامام الاعظم ابو حنیفہ۔ جب ان کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے تو پھر ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، کنیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کنیت نسبی، ایک ہے کنیت وصفی۔ کنیت نسبی کا معنی کہ آدمی کی کنیت اس کے بیٹے کی وجہ سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم، تو آپ کو کہا جاتا ابو القاسم۔ اور ایک ہے کنیت وصفی کہ آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس کی وجہ سے کنیت نہ ہو، بلکہ آدمی کے اندر خاص قسم کا ایک وصف ہو، اس کی وجہ سے اس کی کنیت پڑ جائے، جیسے ابو بکر۔ اب ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ان کو ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے قاسم، کہتے ہیں ابو القاسم، یہ کنیت نسبی ہے۔ صدیق کے بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ابو بکر، بیٹا تو عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں ابو بکر، یہ کنیت نسبی نہیں ہے، یہ کنیت وصفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹے کا نام ہے حسن، اور کہتے ہیں ابو تراب کہتے ہیں مٹی کو، یہ کنیت نسبی نہیں ہے، کنیت وصفی ہے۔ ابو ہریرہ، اب ان کے ہریرہ کو بیٹی کا نام نہیں ہے، اپنا نام تو تھا ان کا عبد الرحمن، لیکن کہتے ہیں نا ابو ہریرہ کا باپ، یہ آپ کی کنیت نسبی نہیں ہے، بلکہ کنیت آپ کی یہ وصفی ہے۔ ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام نہیں ہے، یہ کنیت نسبی ہو بلکہ کنیت وصفی ہے۔ جس طرح بکرن کا معنی ہوتا ہے پہل، حضرت صدیق ایمان لانے میں نوجوان آزاد مردوں میں پہل کرتے ہیں۔ پیغمبر کے گھر میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی سب سے پہلے جو باکرہ لڑکی آئی ہے وہ صدیق کی بیٹی ہے، تو اس میں پہل صدیق نے کی ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے گئے ہیں، تو حضور کے ساتھ ہجرت میں پہل کرنے والے وہ صدیق ہیں، اس لیے ان کو پہل والے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے مال مانگا تو سارا مال دینے میں پہل صدیق کرتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونے میں پہل کرنے والے صدیق ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی قبر مبارک میں، آپ کے حجرہ عائشہ میں آپ کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والے صدیق ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور اٹھیں گے تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اٹھنے والے صدیق ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے صدیق، ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو بکر کا معنی پہل کرنا، چونکہ صدیق نے ہر معاملے میں پہل کی ہے، اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھا رہا تھا ابو ہریرہ تو بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے دامن میں بلی کا بچہ تھا، آپ نے یا ابو ہریرہ فرمایا۔ ہریرہ بلی کے بچے والے، یہ نہیں کہ بلی کے بچے کا باپ،
بالکل اسی طرح حضور گھر تشریف لے گئے ہیں، علی المرتضیٰ نہیں ہے، علی کے گھر گئے ہیں تو گھر پہ نہیں تھے، مسجد میں دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، قمیص مبارک جسم پہ نہیں تھی تو مٹی لگی تھی، آپ نے فرمایا قم یا ابا ترابن، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، یہ کنیت وصفی ہے۔ بالکل اسی طرح ابو حنیفہ جو کہتے ہیں، حنیفہ کہتے ہیں ملت حنیفہ، شریعت حنیفہ، ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفہ مسلمہ وما کان من المشرکین۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ ہی مشرک تھے، ولیکن کان حنیفہ، وہ تو حنیف تھے یعنی خالص تھے، ان میں باطل کا شبہ بھی نہیں تھا۔ تو شریعت حنیفہ، ایسی شریعت کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اس امت میں سب سے پہلے اس شریعت کو ترتیب کے ساتھ لکھوانے والے امام نعمان بن ثابت ہیں، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے، شریعت حنیفہ لکھوانے والے، شریعت حنیفہ والے یعنی شریعت حنیفہ لکھوانے والے۔ تو ابو حنیفہ کی نسبت، ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے، کنیت نسبی نہیں ہے۔ الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، النعمان نعمت سے ہے، نعمان مبالغہ ہے، یعنی ابو حنیفہ اللہ کی امت پہ تدوین فقہ میں سب سے بڑی نعمت، کہتے ہیں نعمان، یہ ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ۔ آگے اور بھی ہیں کہ جو نعمان ایک خاص گل لالہ بوٹی کا نام ہے، جس طرح اس سے خوشبو آتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نام سے خوشبو بھی آتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر آپ نے کئی بار پڑھا بھی ہے، سنا ہے، اعد ذکر نعمان لنا فانہ هو المسک اذا کررتہ یتوضہ۔ امام حنیفہ کا نام ایک گل لالہ ہے، جس کو جتنا پیستے جاؤ گے اس کی خوشبو بڑھتی جائے گی۔ اسی طرح ابو حنیفہ کا نام جتنی بار لوگے اس سے خوشبو بھی اتنی زیادہ آئے گی، لیکن خوشبو اس کو آئے گی جس کا ناک ٹھیک ہو اور نزلے کا مریض نہ ہو۔ نزلے کا مریض نہ ہو، کوئی یہ نہ کہ جی مجھے تو نہیں آ رہی، اسے کہنا بھی اپنے ناک کا علاج کراؤ، اپنا نزلہ ٹھیک کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت بلال دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا کہ جیسے آپ کے چہرے پر چاند اتر آیا ہے۔ اور ابو جہل بے ایمان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس چہرے سے ہے۔ تو چہرہ تو ایک ہی ہے نا، دیکھنے والے دو قسم کے ہیں۔ امام صاحب گل لالہ اس سے خوشبو آتی ہے، لیکن جب سونگھنے والے کو نزلہ نہ ہو، سونگھنے والے کا دماغ ٹھیک ہو، نزلے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔